خانزادہ صاحب کے بعد میں کہتی ہوں ان کو بلاتی ہوں ڈاکٹر شاہد شریف صاحب کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اس کردار کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اس بابرکت محفل میں شریک ہوں اور کمیٹی کے حوالے سے اس کا شکریہ ہی ادا کرتا ہوں کہ مجھے بہت کم وقت دیا گیا کہ مقصد یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ کسی بھی رائٹر کسی ادیب اور صحافی کو اگر تک اس کی کتاب کا پورا مطالعہ نہ کیا جائے تو اسے اس پر بولنے میں مزہ نہیں آتا، لیکن جو بھی جتنا وقت مجھے ملا میں اس کے بارے میں بتا صاحب آپ کی ضرورت بہت شکریہ۔ چمن زاہد حمد و نعت ریاض ندیم نیازی کا گلدستہ ہے جو تجلیات نبوت یعنی نبوت کے روشن کردوں سے منور ہے اور جو خالق کائنات کی حمد و ثنا سے بھرپور ہے۔ ریاض صاحب کی یہ تازہ تصنیف چمن زاد حمد و نعت اردو شاعری کے شفق پر وہ چمکتا ستارہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وصف سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر خوبیوں کو سنتے ہوئے ہے۔ اس گلدستے میں ہر حمد اور ہر نعت ایک پھول کی طرح کونین کی دولت کو اپنی خوشبو سے مہکا رہا ہے۔ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا جزء ایمان ہے، لہذا اس کا اظہار بحیثیت شاعر بصورت نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فطری اور ایک اندرونی تقاضا ہے، اور ایک شاعر کا تخلیقی ذہن کوئی بھی بیرونی یا اندرونی تحریک نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بآسانی مائل کر سکتی ہے۔ جناب صدر ریاض ندیم جیسے تخلیقی شاعر نے بھی اندرونی اور بیرونی تحریک کے بدولت اس چمن زاہد نعت حمد و نعت میں ایک نئی خوبی پیدا کر دی ہے۔ آپ نے ایک ہی زمین میں حمد اور نعت رسول پیش کر کے کمال کر دیا ہے اور خود کو شاعروں کی صف میں منتخب کر دیا ہے۔ اردو ادب کے آسمان میں نعت کو اساتذہ کے صف میں سیما اکبر آبادی، عارف لکھنوی، بہزاد لکھنوی، مایروف قادری، مولانا اکبر وارثی، رئیس سبزوی، نیال سہاروی، قمر جلالی، اور حضرت جوش ملی آبادی جیسے دیگر شعراء کے نام شامل ہیں، جبکہ آج کے دور میں نعت گو اور نعت گوئی کے حوالے سے دلوں میں خلق کرنے والے میں محترم اقبال عظیم، ادیب رائے پوری، صغیر رحمانی، مصور وارثی، جناب پیرزادہ قاسم صاحب، جناب اجاز رحمانی صاحب اور ہمارے محفل میں موجود جناب ریاض ندیم نیازی بھی موجود ہیں۔ یہ وہ شعراء کرام ہیں جنہوں نے ہمیشہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگاہی کی ہے اور نعت اور حمد کی آفاقی والآسانی قدروں پر یقین رکھ کر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی بھرپور سعی کی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ریاض ندیم کی نعت اور حمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ سبحانہ کی طرف سے ودیت ہوئی ہے، جبکہ آپ بحیثیت شاعر غزل اور نظم لکھنے میں بھی کمال کا درجہ رکھتے ہیں۔ اردو کے اولین نعت گو شعراء جن میں سید محمد حسین حسینی، ملا وجید، ولی دکنی، سراج اورنگ آبادی، سودا ویر حسن میر تقیقی، جرأت مصفی، انشاءاللہ کا انشاء، ناصر مومن، بہادر شاہ ظفر، غالب اور پھر امیر مینائی اور محسن کافور بھی وغیرہ شامل ہیں۔ آپ تمام شعراء نے شعر و سخن کے گلشن سجائے ہیں اور آج کے جدید شعراء میں ریاض ندیم کا نام بھی لکھا جائے گا جو اپنے جوہر کا فن دکھاتے ہوئے چمن زار حمد و نعت پیش کر رہے ہیں۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے یہ تمام مندرجہ بالا شعراء نے نعت کے موضوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جذبہ خلوص اور والہانہ عشق کے ساتھ ساتھ پیغمبر اسلام کی تاریخ پر توثیق بیان کی ہے، اور محترم ریاض ندیم نے تو اپنی حمد کے ذریعے خدا کے ساتھ ندیم یعنی دوستی کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔
آپ نے جس والانہ محبت اور مخلصانہ ارادت کا اظہار کیا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہم کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سب کا رازق سب کا داتا، سب کا رازق سب کا داتا، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ رزق سب کو دینے والا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اور جب کہ نعت کہتے ہیں تو فرماتے ہیں دو جہاں میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، دو جہاں میں ان کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، جس قدر پیارے ہیں آقا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ لاکھوں سلام میرے نبی پہ۔ شاہد ڈاکٹر شاہد نبی صاحب بہت اچھا انہوں نے سمجھدار ہم کے بارے میں نیازی صاحب کے بارے میں بات کی، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ جس کو بھی چاہے ان کو نواز دیتا ہے۔ ہر ایک کو یہی ہوگا کہ وہ اس طرح لکھے، اور لکھنے والے تو بہت جیسے شاہد نبی صاحب نے کہا وہ بھی سب بہت آرام، اور ریاض نبی صاحب کی کا کلام بھی بہت اچھا۔ اب میں زحمت